افسوسناک مسائل سے دوچار ہے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ تعلیم یافتہ یا زیر تعلیم مسلم بچیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ دوستیوں، معاشقوں، ناجائز تعلقات، شادیوں اور ان کے ساتھ فرار کے مسائل ہیں۔ گزشتہ عرصے کے دوران ملک کے مختلف گوشوں سے ہزاروں بچیوں کے دین و مذہب کو خیر بات کہہ کر گھروں سے بھاگ جانے کی روح فرسا خبریں مسلسل حمیت اسلامی کو منہ چڑھا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ اس تشویشناک صورتحال پر سوائے کفِ افسوس ملنے کے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت ہوا تو وقتی طور پر رائے زنی اور تبصرہ کر لیا اور بس، جبکہ صورتحال کی سنگینی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اس خراب صورتحال کے اسباب و محرکات کو تلاش کر کے اس کے سد باب کی کوشش کرتے۔ حاضرین گرامی، اس روح فرسا فتنے کا ایک بنیادی اور اہم ترین سبب ہماری تعلیم گاہوں، اسکولوں اور کالجوں میں رائج وہ مخلوط نظام تعلیم ہے جس کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجیت نے پوری دنیا پر منظم منصوبہ بندی کے ساتھ تھوپا اور رائج کیا ہے۔ یہ مخلوط نظام تعلیم ایک ایسا سم قاتل ہے جس نے ملت اسلامیہ کی نوجوان نسل کے اندر سے غیرت اسلامی اور حیا و شرافت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ دراصل مغرب نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اور مسلمانوں کو دنیا سے دیس نکالا دینے کے لیے مسلمانوں کو زیر کرنے یا انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے بجائے تعلیم کے نام پر ان کی عقلوں اور مزاجوں کو مسخر کرنے کا کام کیا، جس کے ذریعے وہ ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتا تھا جو رنگ و نسل کے اعتبار سے اگرچہ مسلمان ہو مگر افکار و نظریات اور مزاج و مذاق کے اعتبار سے پوری طرح مغربی فکر و نظر سے ہم آہنگ ہو۔ سامعین گرامی، یہ مغربی مخلوط نظام تعلیم در حقیقت مشرق اور اسلامی ممالک میں ایک گہری مگر خاموش قسم کی نسل کشی کے مرادف ہے، جس کے ذریعے عقلائے مغرب نے ایک پوری نسل کو جسمانی طور پر ہلاک کرنے کے فرسودہ اور بدنام طریقے کو چھوڑ کر اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کام کے لیے جا بجا مراکز قائم کیے جن کو تعلیم گاہوں، اسکولوں اور کالجوں کے نام سے موسوم کیا۔ جناب اکبر الہ آبادی نے فرعون کے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ظالمانہ کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے جو فرمایا تھا وہ آج اس تشویشناک اور سنگین صورتحال کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ گویا فرعون ایک دقیانوس شخص تھا، اگر اس کو حامان کے بجائے میکالے جیسا زیرک اور دور اندیش مشیر مل جاتا تو ضرور اس سے کہتا کہ جہاں پناہ آپ اپنی سلطنت کی بقا کے لیے چند ہزار بچوں کا گلا گھونٹ کر زمانے بھر کی رسوائی و بدنامی اپنے سر پر کیوں لیتے ہو؟ اس سے تو کئی گنا بہتر ہے کہ آپ ان کے درمیان میں ایک ایسا نظام تعلیم نافذ کر دیجئے، ایک ایسا نظام تعلیم رائج کر دیجئے جس کے ذریعے وہ فکری موت مر جائیں۔ چنانچہ استعماری قوتوں نے ایک ایسا مسموم نظام تعلیم نافذ کیا جس کے ذریعے انہوں نے ہماری نسلوں کی فکری اور روحانی موت کا منظم منصوبہ تیار کر دیا، جس کی تمام تر بنیاد انکار الوہیت، خود غرضی اور مغرب پرستی پر رکھی گئی۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں رائج موجودہ مخلوط نظام تعلیم ایک ایسا نظام ہے جو طلبہ و طالبات کو ہمہ وقت گمراہی و آوارگی پر ابھارتا رہتا ہے، جس کی تباہ کاریوں اور مضر اثرات کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں سر فہرست یہ بات ہے کہ وہ ہماری نوخیز نسل اور مستقبل کے معماروں سے سب سے پہلے حیا کی آخری رمق چھین لیتا ہے۔ اگلے مرحلے میں وہ صنف مخالف کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت اپنے لب و رخسار، طرز گفتار، لباس و اطوار اور اپنی چال
چال ڈھال کو خوشنما اور دیدہ زیب بنانے میں مگن نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ صنف مخالف کو لبھانے یا اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنا کر پیش کرنے اور اپنے آپ کو منفرد دکھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اپنی اس انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت، پیسہ اور صلاحیت سبھی کچھ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے تو ہنسی مذاق کرنے اور دل لگی کرنے اور ایک دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ نوٹس اور درسی مضامین کے تبادلے کی یادداشتوں کی تبادلے کے نام پر آپس میں تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، اور آج صورتحال یہ ہے کہ کم سن طلبہ و طالبات کے درمیان گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کی ملعون روایت فیشن زدہ، روشن خیال اور مہذب ہونے کی علامت بن چکی ہے۔ اس روشن خیالی کی سب سے بڑی زد اگر کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ حیا اور جھجک ہے۔ دل و نگاہ کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اس کی جگہ بے غیرتی، بے باکی، بے شرمی اور بے حیائی ان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، اور آپس کے تعلقات صرف دید و دانش تک محدود نہیں رہتے بلکہ وہ دھیرے دھیرے گفت و شنید، بوس و کنار اور ہم آغوش ہوتے ہوئے اس حد تک جا پہنچتے ہیں جس کو بیان کرنے سے زبان عاجز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہمان ہو گئے، دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہمان ہو گئے، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے۔ حضرات گرامی، اسلام کی نظر میں حصول علم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل ہو، اس کو شعور و آگہی آئے، اس کے اندر تحقیق و جستجو کی صلاحیت پیدا ہو، وہ تہذیبی اقدار سے آراستہ ہو، انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے، اس کے اندر خود احتسابی، ایثار و ہمدردی اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا احساس پیدا ہو۔ جبکہ مغربی نظام تعلیم کی بنیاد انکار الوہیت، خود غرضی اور نسل پرستی پر مبنی ہے۔ اس میں اپنی ذات کے لیے خود احتسابی یا دوسروں کے لیے ایثار و ہمدردی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تہذیبی اقدار، شرافت نفس اور حیا و پاک دامنی کے لیے اس نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا۔ بزرگان محترم، مخلوط نظام تعلیم کی ان تمام تر خباثتوں اور مضر اثرات کے باوجود اگر اپنے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو مغربی مخلوط نظام تعلیم کی ان تمام تر خباثتوں اور مضر اثرات کے باوجود اگر اپنے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو انہی مدارس میں اسی طرح روشن خیال اور مہذب بنانے کی دوڑ جاری رہی اور چراغ خانہ کو شمع محفل بنانے کا عمل یوں ہی جاری رہا تو ڈر ہے کہ ان کے ارتداد اور عزت و ناموس کی پامالی کے روح فرسا واقعات بڑھتے نہ چلے جائیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے، مگر تعلیم وہ دیجیے جو اسلام کی فطرت کے مطابق ہو۔ رب ذوالجلال ہماری نصرت و حمایت فرمائے اور ہمیں صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔